محمد ظہور صاحب پوچھتے ہیں کہ میں 25 سال کا ہو گیا ہوں اور میں نے ایک پیر صاحب کی بیعت کر لی. اب میں ان پیر صاحب کو کوئی گفٹ وغیرہ تو دے نہیں سکتا. کسی نے مجھے یہ کہا کہ پیر صاحب کو گفٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی شرینی وغیرہ کے لیے کچھ پیسے دینا. میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس بیعت کو توڑ دوں یا پھر اس بیعت کو رکھوں، اور بیعت کی اسلامی طور پر کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اسلام میں جو بیعت تھی نا اصل میں، یہ تو پھر ہنگامی حالات پیدا ہو گیا تو یہ نیک لوگوں کی بیعت بھی شروع ہو گئی. کوئی اتنی بری بات نہیں، مگر اصل بیعت جو تھی نا وہ یا رسول اللہ کی تھی کہ لوگ اسلام لاتے تھے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اسلام لائے، آپ کا حکم نہیں، آپ کی بیعت ہوتی. یا بعد میں جو خلیفے ہوتے تھے جو حکومت سنبھالتے تھے ان کی بیعت ہوتی تھی، جس کو آج ہم حلف وفاداری کہتے ہیں. امت کے جو ہوتے ہیں نمائندے، جیسے ہمارے ممبران ہیں، اس طرح ہی قبیلوں کے سردار بڑے بڑے لوگ نا ان کے ساتھ وعدہ کرتے تھے کہ آپ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے، آپ کے فرمانبردار رہیں گے. اور خلیفۃ المسلمین ان کے سامنے یاد کرتا تھا کہ میں تم پر حکومت جو نا اللہ رسول کے حکم کے مطابق کروں. یہ رعایا کر حکومت کا جو وعدہ تھا اس کو بیعت کہتے ہیں. ان کے علاوہ اور بیعت کوئی نہیں ہوتی تھی. مگر جب ہماری بدقسمتی سے حکومت نے دین سے تعلق توڑ لیا، سیکولر ہو گیا، نماز روزہ کرتے رہے مگر حکومت بالکل اپنی مرضی کی، ظلم ستم، اس وقت پھر نیک لوگوں نے سوچا، برا نہیں سوچا، بیچاروں نے یہ کہا کہ اب یہ یار دین کی فکر سے انہوں نے چھوڑ دی. اگر اسی طرح عوام کو رہنے دیا گیا تو یہ تو بیچارے ایسے ہوں گے جیسے بھیڑوں کا کچھ رواج. جگہ جگہ انہوں نے تربیت گاہیں بنائی جن کو خانقاہیں کہتے ہیں نا. خان کا فارسی کا لفظ خان بزرگ، اصل میں گاہ تھا، خان گاہ بزرگ آدمی کی جگہ. عربی میں گاف نہیں ہوتا، خانقاہ ہو گیا. تو بنا لی تربیت گاہ. جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کہ ہاں آپ اچھے آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ملتے رہیں گے، دین سیکھیں گے، یہ بیعت ہوگی. جو بیعت ارشاد ہے نا پیری مریدی والی، یہ اس طرح چلی کہ حکمران تو اب دین سے ہٹ گئے تو لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا، یہ دین سے دور ہو جائیں. اب تو رہ گیا نا کاروبار، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، عقابوں کے گھونسلے کبوں کے ہاتھ آ گئے. ڈاکو بیٹھ کے خانقاہوں میں لوٹتے ہیں. مرید جو ہے نا بھوکا مر رہا، مگر انہوں نے گشت کر کے نا فتوح لینی ہے، جیبیں بھرنی ہے. پیر جو ہے نا ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے رہے، کوٹھیوں بنگلوں میں رہ رہے. غریب بیچارہ مزدوری کرتا، اس سے بھی 10 روپے لے لے گا. کوئی پیر نہیں یہ کرے گا کہ بچہ تیری بیٹی جوان ہے لے مجھ سے 10 لاکھ کر شادی، یہ نہیں کرے گا. لوٹتے. تو یہ ڈاکوؤں کو چھوڑیں جو پہلے نیک صالحین لوگ تھے نا، ان کا یہ. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہے نا اس کے لیے جائز نہیں کہ مرید کے گھر کا کھانا کھائے، کیونکہ مرید ابھی دین کو نہیں سمجھتا، اس کا مال مشکوک ہے، ہو سکتا ناجائز ہی ہو. پیر کے گھر کا مرید کھائے، کیونکہ پیر جو ہے نا اس کے عادت حلال ہے، وہ شریعت کا بات. پیر کھلائے اس کو. تو ہے پیر ایسا کہ مریدوں کو بلا کر کہیے یا پاک رزق کھا تیرے اندر دین آئے؟ نہیں، اس نے حلال حرام کمایا ہوا ہے، کھاتے جائے. اب شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام ہم قادری ہیں، اور قادری جو لکھتے ہیں کہ مرید کے گھر سے نہ پیر کھائے بلکہ مریدوں کو اپنے پاس سے. میں یہ مثال دی کہ نیک لوگوں کا حال یہ تھا، بڑے بڑے نیک لوگ، ان کی وجہ سے بڑی دنیا کی اصلاح ہوئی. مگر اب یہ جو ہے نا ادارہ یہ بھی خراب ہو گیا. دین کوئی نہیں، ٹھگی ہے، دنیا داری. تو بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نیک آدمی ہیں جن کو آپ نے پیر مانا، بسم اللہ ان سے ملتے رہیں، خط و کتابت کرتے رہیں، کچھ اچھی باتیں سیکھتے رہیں اگر وہ سکھاتے ہیں. اور اگر نہیں، بےزتی ہے، شرک ہے، چھوڑیں ان کو، ان کے ساتھ دوست میں جانا. اور یہ جو ہے نا کہ آپ ان کو کوئی نذرانہ دیں، فتوح دیں، بالکل ضرور. پیر صاحب کو چاہیے اپنی جیب سے آپ کو 1000 10,000 20,000 دے، آپ کوئی کاروبار کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کو سنبھالیں. پیر کے پاس تو پہلے کروڑوں ہیں، کیا دینا اس کو. جی، بلکہ اسی کے ساتھ ایک اور صاحب کا بھی سوال تھا، کیا آپ بھی بیعت کرتے ہیں؟ میری بیعت یہی ہے کہ میں دین لوگوں کو بتاتا ہوں، جن کو اعتبار ہے، مجھ پر اعتماد ہے، وہ عمل کرتے. یہی بیعت اقرار ہی ہے نا، وعدہ دو طرفہ. میں پابند ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتاؤں. اگر میں اس میں خیانت کروں، اللہ رسول کی بات کی اپنے من گھڑت باتیں، میں دوست کی، اور آپ سن کر اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ کا حساب پھر اللہ کے سامنے. یہی بیعت معاہدہ جو ہے نا کہ دین سیکھو، عمل کرو.